ہوا کہ ہر گناہ شرک ہے۔ پھر یہ جو سورہ نساء میں 2 مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال عز وجل كما فرض 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة السبع وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عادہ یعودو، تو عید اسی سے بنا، لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ کر آنے۔ اس اعتبار سے تو یہ یقیناً یوم عید ہے، لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے، یہ کوئی قدیم بات۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے۔ مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہے، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کی مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت برتر ہے، بہت اونچی، علمی اعتبار سے اس کا مقام بلندتر ہے۔ رحمۃ للعالمین 3 جلدوں میں۔ اور یہ جو تھے قاضی سلمان منصور پوری، یہ تقویمات کے بڑے ماہر تھے۔ گرگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے، ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ علم تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی، البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال کا دن ہے، اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، میرا بچپن جو ہے کوئی 100 سال پرانا تو نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، اس کا نام ہی تھا 12 وفات۔ 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات، اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، کوئی میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جاتا، بس یہ اس کی ایک جو تھی خوبصورت تھی۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے موجود نہیں تھا۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر گیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر رکھا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر ہوتے، اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ پرانے آج کل نہیں ہوتے وہ چیزیں، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہے وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، تو گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، تو سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے تھے۔ اب اس زمین میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے
کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت شعور پر اثر پڑ رہا تھا۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے لیے، اس کا علاج ہم سنی بھی کریں تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، موجب بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق شریک ہو۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے۔ بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے اور وفات کا دن ہے، تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا دن، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن میں۔ عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے اگر واقعۃ الحضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے تو اس میں وہ تو شکرانہ ہونا چاہیے، اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے، لوگ چھوڑ گئے ان چیزوں، لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہے یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم چھوڑ چکے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکرانے، اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر منایا جائے، اس میں ظاہر بات ہے خیرات کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے، یہ ایک تہائی جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازماً جو ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور وہ غریبوں کو بھی جنہیں کو یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے وہ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی بچا اوقات، ان کو یہ ہے کہ گوشت کھانے کو ملتا۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہے آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیے ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً شامل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی تھے، آخری یوں سمجھ کہ بعض روایات کے روح سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے۔ رسول جو ہوتا ہے لازماً نبی ہوتا ہے، اب نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ وہ 313 کی جو ہے تعداد بتائی گئی ہے کہ رسول آئے ہیں دنیا میں، آخری رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ختم نبوت کا 2 مفہوم ہے جن میں سے ایک بہت عام ہوا ہے، اس کی خاص وجہ ہے، اس کا تعلق ہے شریعت سے، قانون سے۔ وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ چونکہ ہے قانونی مسئلہ، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ کی، اس کے دلائل بھی ہے۔ البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت قرآن کی جو پیش کی جاتی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے میں اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت مبارکہ کوٹ ہو۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیتیں جو پیش ہوتی ہیں اور صحیح ہوتی ہیں۔ دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت کس میں ہے؟ ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلبغی مانا کہ ختم ہو گئی، ایک شے تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے، بس اس میں فضیلت کا پہلو کون سا ہو؟ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا۔ اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا جبکہ وحی رحمت ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو اپیل کی، وحی تو رحمت ہے، تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بند ہو سکتا؟ تو اجرائے وحی سے بات شروع کی، اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا۔ مہدی موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا وعدہ کیا، پر نبی کا دعویٰ کر دیا، پھر بندی فیر۔ لیکن یہ بنیادی بات وہ تھی کہ جس نے لوگوں کو اپیل کی، میں اس کی بات وضاحت کر دوں گا۔ تو دراحقیقت
ختم نبوت کے یہ دو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود ہے. ایک یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، آتا ختم ہو گئے، یہ ایک مفہوم ہے. ایک یہ کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا. اب یہ ختم جو ہے پورا کر، میں نے اپنا کام پورا کر، یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی میں ہے. تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، تو 3 مرتبہ آئی قرآن میں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ ہے اصل آیت. اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا، اس پر توجہ نہیں کی گئی کہ اصل میں تکمیل نبوت اور رسالت کی منظر یہ ہے. اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے ختم ہو گئی، ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں فضیلت تو کوئی نہیں. ایک ہے ایک چیز رفتہ تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور ختم. زمین و آسمان کا فرق. ایک چیز اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، ایک چیز کلائمیکس کو پہنچ کر ختم ہوئی. یہ ہے اصل معاملہ. جو حضور اس میں فضیلت ہے، جس میں اندر حضور کا مقام جو ہے انبیاء کرام کے مقدس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل. حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے. جس نے دعویٰ کیا وہ کذاب جان. اب یہ حدیث کے جو اس اتمام نبوت و رسالت کے اعتبار سے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں. یہ بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستند ہونے کا. وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے وہ حدیث اپنے سند کے اعتبار سے. قرآن ہے، حدیث ہے. قرآن لفظاً وحی ہے، حدیث مانن وحی ہے. قرآن محفوظ ہے لفظاً، حدیث محفوظ نہیں ہے لفظاً. لیکن سند کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب پہنچ جاتی. اس روایت کے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی مثال ہے کمثل قصر، ایک محل کی ہے، ایک عمارت بڑی شاندار بنائی گئی. احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی، بہت حسین. وترک منہ موضع لبنۃ، لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا. بہت ساری شان، ایک رکھنا ہے، یہ کیا ہے، کس لیے ہے، کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں تکمیل نہیں کی گئی؟ فطاف من نظار، تو نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے سیاح لوگ آتے تھے اور وہ اس کا طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو ہے چکر لگاتے تھے. یتعجبون، تو تعجب کرتے تھے. من حسن بنیانہ، اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے. الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ یا کہہ لیجئے وہ ایک پتھر، اس زمانے میں اینٹوں کا رواج نہیں تھا تو پتھروں سے بنتی تھی، اس کی کچھ جگہ چھوڑ دی گئی. اب فرمایا آپ نے فَكُنْتُ أَنَا سَلَكْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِي النُّبِيَّاتُ وَخُتِمَ بِي الرُّسُلُ، تو میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس نے آ کر اس رکھنے کو پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی. فی روایت میں، ایک اور روایت میں الفاظ ہے وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ یا وہ پتھر اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب احادیث کی حد تک تو معاملہ یہ ہو گیا. اب آئیے آپ اس آیت کی طرف. یہ جو آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. 3 جگہ آئی. 2 جگہ اس کا اختتام ہے ان الفاظ کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. میں اس جو مختلف فی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کر رہا، جو بالکل متفق علیہ ہے، جس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ، ایک حرف کا 2 دور کی بات ہے، ایک شوشے تک کا فرق ہے. اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن میں نہیں آئے. بعض الفاظ مشترک ہیں، بشیر، سارے انبیاء بشیر تھے، حضور بھی بشیر. نذیر، سارے خبردار کرنے والے تھے، حضور بھی خبردار کرنے والے. مبلغ، معلم، یہ سارے ناصح، میں انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سارے الفاظ مشترک ہیں. شاہد، گواہ، یہ بھی مشترک.
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ الفاظ، لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو 3 مرتبہ حضور کے لیے آ رہے ہیں، کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 مرتبہ بھی. تو معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہے جو حضور کی امتیازی حیثیت کو واضح کرنے والے. تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ کو فکس کر دیے اس کے اوپر. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدی، ہدایت بھیج کر، خدا دے کر، اور دین حق دے کر، 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا. اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین حق کو غالب کر دے پورے نظام دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر. یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نبوت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے حضور پر اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تکمیل کی مظہر ہے. حضور کو دے کر جو 2 چیزیں بھیجا گیا ہے، اب اس کو نوٹ کی. وہ جو نبوت اور رسالت کی بات میں عرض کر رہا تھا، جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت کے 2 پہلو ہو جائیں گے. نبوت کا پہلو ہے اللہ سے لینے والا، جیسے اینٹینا کو لگا رکھا ہے آپ نے اور وہ ہوا میں سے وہ لے رہا ہے وہ جو سگنلز، یہ ہے نبوت. رسالت تک پہنچانا، یہ ہے رسالت جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانا. اللہ سے لیتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا. یہ جو ہے نبی اور رسول کا جو فنکشن ہے. اللہ سے جو 2 چیزیں ملی ان میں تکمیل کا پہلو کیا ہے؟ الہدی، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس قرآن مجید. اس کو اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہ تو نبوت کے آغاز سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں آخر میں کہا گیا ہے، جب حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اب اترو اور زمین کا چارج سنبھالو، تو وہی آباد رہو گے. وہاں فرما دیا گیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هِدَایَتِي فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ ہمیشہ کے لیے چارٹر ہے ابدی جو دیا گیا ہے حضرت آدم کو زمین کا چارج سنبھلواتے ہوئے. جب جب کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے، تمہارے سے مراد ہے تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. اور جو ہماری آیات، وہ ہماری آیات کی شکل میں ہدایت آئے گی، جو ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا، آگ میں رہے گا ہمیشہ. تو ہدایت تو آدم سے چلی آ رہی ہے، حضور تک آ رہی ہے. لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ہدایت میں ارتقائی عمل جاری رہا ہے. یہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی تکمیل کو پہنچی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دور تھا انسان کا کہ ابھی انسانی ذہنی اعتبار سے انسان جو ہے شعور کے اعتبار سے اہل طفولیت میں تھا، بچپن تھا. اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی سائنس، نہ کوئی علوم، نہ کوئی یونیورسٹیاں، کچھ بھی نہیں. اس وقت جو انسانی شعور کی سطح تھی اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی، کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی تھی. جس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجیے تو پی ایچ ڈی کیا پڑھائے گا اسے؟ وہ ظاہر باتیں پڑھائے گا تو وہی کچھ جو کہ وہ پڑھنے کی استعداد رکھتا ہے. لہذا یہ ہدایت جو ہے یہ ہر دور کی ذہنی اور شعوری سطح کے مطابق یہ ترقی کرتے 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 یہ ایک خاص مقام تک پہنچی ہے جہاں انسانی شعور اور انسانی ذہن اور انسان کی صلاحیت جو ہے فکری وہ اس جگہ پہنچ گئی تھی جسے ہم کہیں گے میچور ہو گیا نوع انسانی. اور اب وہ آگے جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں اگلا راستہ خود دیکھ سکتا ہے. اسی کا نام اجتہاد ہے. البتہ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی ہے. ہدایت کے 2 حصے ہیں. ایک ہدایت اصولی ایمانیات، ماورائی حقیقتوں کی ہدایت، یہ کائنات کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ماورائی، میٹافیزیکل. میٹافیزیکل ہدایت اول روز سے کامل ہے، اول روز سے کامل ہے. تمام انبیاء نے نبی تعلیم دی ہے. ایمانیات کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوا تمام نبیوں کے مابین، ایمان تو وہی ہے. البتہ عمل کا معاملہ، کیا کرو کیا نہ کرو، کیا مسائل ہے. ابھی ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اگر ابتدائی دور میں ہے تو اس کو اسی کے حوالے سے ہدایت دی جائے گی. وہ ہدایت عملی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تدریجاً ارتقاء پذیر ہو کر آج سے 1400 برس قبل تقریباً وہ شعور کی اس سطح کو پہنچی ہے کہ اب آخری اور کامل ہدایت نامہ دے دیا جائے. اب اس میں 2 باتیں نوٹ کیجئے. اس کی گواہی کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، بلکہ ہے ہمارا ایمان، تحریف ہو گئی اس، لیکن ہے تو قرآن کہتا ہے خود سورہ مائدہ انا انزلنا التوراۃ
فیہا ہدی و نور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اس دور کے حساب سے ہدایت مکمل تھی، اس میں نور بھی تھا۔ پھر انجیل آئی، ہم نے انجیل نازل کی، عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اور یہ الہدیٰ ہے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات کا نہیں لیا، کیوں؟ اگر تورات کا بھی ذمہ لیتا اللہ کہ کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر ہمیں کا ذمہ ہوتا تو کیا کوئی تحریف کر سکتا تھا؟ اور دوسری طرف ناراض نہ ہو، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیتا کہ کیا ہم تحریف نہ کر دیتے؟ کیا ہم جانے والے تھے؟ ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، متن میں